الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اسم کا موضوع چل رہا ہے جب سے ہم نے کورس شروع کیا ہے، اور اس میں ہم نے اب تک حروف تہجی، پھر ہم نے کلمہ اور اس کی اقسام پڑھی، اس کے بعد اسم، فعل، حرف کی پہچان دیکھی، پھر ہم نے اسم سے متعلق جو 4 اہم باتیں ہیں وہ ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھی ہیں، جس میں ایک تو تھا اسم کی وسعت، یعنی اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے اور اس میں نکرہ کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اسم کی جنس سے متعلق سیکھا کہ مذکر اور مؤنث میں کیا فرق ہے، اس کی کیا پہچان ہے، کیسے ہم پتہ چلائیں گے کہ یہ اسم مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسم کا عدد جو ہے تعداد کے لحاظ سے، یعنی وہ 1 ہے یا 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہیں، یعنی واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، تو ان کی پہچان، ان کے مختلف طریقے دیکھے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اسم کا اعراب سیکھا کہ کیونکہ اسم 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے اعرابی لحاظ سے، یعنی وہ رفعی حالت میں بھی ہو سکتا ہے اور نصبی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، جری حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں ہم نے ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم جملے میں استعمال کریں گے کسی بھی اسم کو تو اس کو ان چاروں لحاظ سے ہمیں پتہ ہوگا، تو پھر ہم اس کو جملے میں صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہوگی، ہمیں نہیں پتہ ہوگی، تو جملہ صحیح نہیں بن پائے گا۔ اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، کوئی بھی لینگویج ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، انگلش ہو، فرینچ ہو، تو ہر زبان میں گرامیٹیکلی یہ چیزیں ساری پرکھی جاتی ہیں، اور تبھی وہ اس زبان میں آپ بات چیت لکھ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان چیزوں کو کرنے کے بعد اب ہمارا اسم کے اندر ہی ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے مرکبات کے حوالے سے۔ اس کا آغاز ہم آج کریں گے، اور انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے ہمارا کورس سادہ سا بنا ہوا ہے نا کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آسان طریقے سے، یعنی زیادہ بوجھ نہ بنے تاکہ سیکھنے والوں پہ، تو اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ اب ہمارا جو نیا موضوع ہے، جیسے میں نے کہا، یہ مرکب یا مرکبات کے حوالے سے ہے۔ ایک اسم ہوتا ہے مفرد، یعنی اکیلا، اور جب اس کے ساتھ ایک اور چیز، کوئی اسم یا فعل مل جاتا ہے، حرف مل جاتا ہے، تو وہ پھر مرکب بن جاتا ہے۔ مثلا میں اگر کہوں انسان تو یہ اسم ہے، اور اگر میں کہوں اچھا تو یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک اسم ہے، یہ یعنی صفت ہے کسی کی کہ اچھا یا برا ہونا۔ تو اگر میں کہہ دوں اچھا انسان، اب یہ ان دونوں کو ملا دیا نا تو یہ مرکب بن گیا۔ یہ اب اچھا بھی مفرد تھا اور انسان بھی مفرد تھا، لیکن جب مل گئے تو دونوں مل کے ایک معنی دے رہے ہیں نا، اچھا انسان، تو یہ اب بن گیا مرکب، اور مرکب کی جمع ہے مرکبات۔ ٹھیک ہے، اب مرکب ایک طرح کا نہیں ہوتا، مرکب کی بھی کئی اقسام ہیں۔ تو جب جملے کے اندر مفرد اسماء بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن مرکبات بھی استعمال ہوتے ہیں۔ میں اگر کہوں اچھا انسان تو یہ بھی ایک مرکب ہے، لیکن اگر میں کہوں وہ ایک اچھا انسان ہے، اب یہ ایک پورا جملہ ہے لیکن ایکچولی یہ بھی ایک مرکب ہی ہے۔ مرکب سے مراد یعنی ایک سے زیادہ الفاظ کا جب مجموعہ ہوگا تو وہ مرکب ہوگا، کمپاؤنڈ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک سے زیادہ اسماء جب ملیں گے اور مل کے کوئی معنی پیدا کریں گے تو وہ مرکب کہلائے گا۔ تو وہ مرکب 2 الفاظ کا بھی ہو سکتا ہے اور 2 سے زیادہ الفاظ کا بھی استعمال کرنے سے وہ مرکب بن سکتا ہے، جیسے کہ میں نے بھی آپ سے مثال دی۔ تو جملے کے اندر مفرد اسماء بھی ہوں گے اور مرکبات بھی ہوں گے، جیسے ابھی میں نے مثال دی نا، وہ ایک اچھا انسان ہے، تو وہ ایک مفرد اسم ہے، ایک بھی مفرد ہے۔ اچھا انسان یہ مرکب بن گیا، کیونکہ یہ دونوں الفاظ مل کے ایک معنی پیدا کر رہے ہیں کہ کوئی انسان ہے، اس کی
अच्छाई या उसकी सिफ्त क्या है कि वो अच्छा है, और आखिर में है, ये भी एक लफ्ज है जो कि मुफरद है। तो इनमें यानी 3 या 4 मुफरद अस्मा हैं या मुफरद अल्फाज हैं और एक मुरक्कब है अच्छा इंसान, तो ये पूरा मिलके भी एक मुरक्कब है। तो अब हम जो है आगाज कर रहे हैं आज से जिस चीज का, उसमें हम मुरक्कबात की मुख्तलिफ किस्म सीखेंगे और फिर पीछे सीखी हुई चीजें यानी इसम की 4 हालतें और इन मुरक्कबात की जो मुख्तलिफ शक्लें हम सीखेंगे, फिर इनको मिला के तो हम फिर मुख्तलिफ किस्म के जुमले बनाएंगे, क्योंकि जुमला खुद भी एक मुरक्कब है। तो इंशाअल्लाह जैसे हमने पहली चीज़ें आसानी के साथ थोड़ी थोड़ी करके सीख ली हैं, उसी तरीके से हम ये जो मुरक्कबात हैं वो भी आसानी के साथ थोड़ा थोड़ा करके हम सीखते जाएंगे, और इंशाअल्लाह हम जो जब इसम का हिस्सा मुकम्मल करेंगे तो हमारी ये पूरी चीज़ें काबू में आ जाएंगी। बात वही है कि जैसे मैं पहले कहता रहा हूँ कि आप लोगों ने जितना पढ़ाया जाए जिस क्लास में, उसमें आपको थोड़ा सा आसानी से समझ आता जाएगा, लेकिन आपने उसको भूलना नहीं, उसको रिपीट करते रहना है, उसके मुतल्लक होमवर्क को करते रहना है, ताकि जब वो चीज़ें इकट्ठी होके आए तो फिर ये ना हो कि कुछ चीज़ें आपके ज़हन में और कुछ जो पहले पढ़ी थी वो भूल गई हो, तो उस सूरत में फिर थोड़ी मुश्किल होगी। तो आपने इन चीज़ों को साथ साथ खास तौर पर एक्सरसाइज जरूर करते रहें जो क्लास के साथ दी जाती है। अब हम जब मुरक्कबात पढ़ेंगे तो जो चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं ना इसम के हवाले से अब तक, उनका भी इस्तेमाल साथ साथ आएगा, तो इसलिए हमारी उनकी चीज़ों की रिवीजन भी होती जाएगी। तो अगर आपके ज़हन में उनका एक आइडिया होगा बेसिक, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अब हम जब मुरक्कबात में इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जिन्स का इस्तेमाल भी आएगा जो हम पहले सीख चुके हैं, आदाद का इस्तेमाल भी आएगा, आराब का इस्तेमाल भी आएगा, इसी तरह वसत का इस्तेमाल भी आएगा, तो वो चीज़ें हमारी रिपीट होती जाएंगी। तो आज का लेसन जो हमारा है वो हम उसका बाकायदा आगाज करते हैं, और वो है मुरक्कबात। अच्छा, मुरक्कबात जो हैं जुमला इस्मिया के हवाले से, इसको ये लेसन नंबर 13 है। मुरक्कबात 2 या 2 से ज्यादा बामाना लफ्जों के मजमुआ को मुरक्कब कहते हैं। ये चीजें मैंने इब्तदाइया में आपको मुख्तसरन बता दी हैं, लेकिन अब हम बाकायदा उसको हमारे जो नोट्स हैं उसके हवाले से देखते हैं। तो मुरक्कब जो है वो 2 किस्म के होते हैं। पहला मुरक्कब ताम है, ताम अरबी में मुकम्मल को कहते हैं, ठीक है, यानी ऐसा मुरक्कब जो मुकम्मल हो। और दूसरा मुरक्कब नाकिस यानी कि नामुकम्मल। नाकिस से मुराद ये नहीं कि उसमें नक्स है, यानी वो कोई गलत है, ऐसी बात नहीं है। नाकिस से मुराद ये कि उसमें कुछ कमी है, यानी वो मुकम्मल नहीं है। एक है मुकम्मल है, दूसरा नामुकम्मल है। तो अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे जो मुरक्कब ताम है वो क्या है कि मुरक्कब ताम ऐसा मुरक्कब है जिसके सुनने से या तो कोई खबर मालूम हो, या कोई हुक्म, या फिर कोई ख्वाहिश समझ में। ये 3 चीजें हैं, यानी ऐसा मुरक्कब, ऐसा जुमला जिसको सुनने से या पढ़ने से हमें क्या पता चले, या तो कोई खबर पता चले किसी के बारे में कि ये चीज ऐसे है, या फिर कोई हुक्म हो उसमें, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं, अमर दिया जाए कि अभी ऐसा करो। तीसरी चीज है ख्वाहिश या दुआ या रिक्वेस्ट। तो ये तीनों चीजों में से कोई चीज अगर किसी मुरक्कब से पता चले तो समझ लें कि ये मुरक्कब ताम यानी मुरक्कब मुकम्मल है, कामिल है। इसकी मिसालें देखिए। पहली मिसाल है अशम्सु तालिअतुन। शम्स आप पढ़ चुके हैं, शम्स कहते हैं सूरज को। तो अशम्सु यानी उसकी मारफा हालत होगी, अलिफ लाम साथ लगा हुआ है, तो अशम्सु, ठीक है। तो अशम्सु तालिअतुन, ताले होता है निकलना, उभरना, तो तालिअतुन इसका मतलब मिल के दोनों अल्फाज को जब मिला के पढ़ेंगे तो सूरज तुलू हो रहा है, ठीक है।
عربی کے لحاظ سے دو الفاظ ہیں، الشمس طالیاتن، لیکن اردو کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا ترجمہ بن رہا ہے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ تو اس کو جب ہم الفاظ کو سنیں یا کہیں تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک خبر معلوم ہوئی ہے شمس کے بارے میں، یعنی سورج جو ہے وہ اس وقت طلوع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں خبر پتہ چلی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ مرکب تام کی ایک قسم ہوگی، مثال ہوگی۔ دوسری مثال دیکھیے، اتقوا اللہ، اس میں بھی دو الفاظ ہیں، پہلا لفظ ہے اتقو اور دوسرا ہے اللہ، تو ملا کے ہم پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے اتقوا اللہ، اور اس کا مطلب بن رہا ہے تم اللہ سے ڈرو۔ اچھا، اللہ تو معروف لفظ ہے، ہم جانتے ہیں۔ اتقو یہ ہے امپیریٹو ورڈ، یعنی اس میں حکم دیا جا رہا ہے، امر دیا جا رہا ہے، آرڈر کیا جا رہا ہے کہ اتقو تم سب ڈرو، کس سے؟ اللہ سے۔ تو یہ دو الفاظ مل کے کیا مطلب دے رہے ہیں؟ تم سب اللہ سے ڈرو۔ تو یہ کہنے سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ایک حکم معلوم ہو رہا ہے، تو یہ بھی مرکب تام کی ایک مثال ہے۔ پھر تیسری مثال، ربی زدنی علما، یہ الفاظ ہمارے سب کے جانے پہچانے ہیں، بڑے معروف ہیں، ہم بچپن سے لے کر اب تک سنتے بھی آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں، اور دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ ربی زدنی علما۔ اب یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے، میں نے کہا تھا نا کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب ملیں گے تو وہ مرکب بنے گا۔ تو پہلی مثال میں بھی دو الفاظ ہیں، دوسری مثال میں بھی دو الفاظ ہیں، اب تیسری مثال میں تین الفاظ ہیں، تو اسی طرح تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ربی زدنی علما، اب زدنی بھی ایکچولی دو الفاظ ہیں، یہ دو مل کے جوڑ کے ایک لفظ لگ رہا ہے، لیکن یہ ایکچولی دو ہیں، تو اس کی تفصیل ابھی آپ کو آگے جائیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ زدنی میں دو الفاظ کون سے۔ تو ربی زدنی علما، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس میں ایک خواہش ہے، ایک دعا ہے، ایک ریکویسٹ ہے، ایک التماس ہے، تو یہ بھی مرکب تام کی ہی ایک مثال بنی۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایسا مرکب جس سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو، یا کوئی حکم پتہ چلے، یا پھر کوئی ریکویسٹ یا خواہش کا علم ہو جس مرکب کو دیکھ کے، تو اس طرح کے جو مرکبات ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب تام، یعنی مکمل کیا مطلب؟ کہ اس میں پوری بات سمجھ آ رہی ہے، یعنی جو جملہ یا جو مرکب ہمارے سامنے لکھا ہو اس کا مکمل معنی اس میں ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اب اس کا مطلب اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، تم اللہ سے ڈرو، بڑا واضح ہے کہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ بھی مکمل ایک ریکویسٹ ہے کہ کس سے کہا جا رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، تو یہ ساری پوری دعا سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کا جو جملہ ہوگا وہ مرکب تام یعنی مکمل جملہ کہلائے۔ اچھا، دوسری قسم جو ہے وہ ہے مرکب ناقص یا نامکمل۔ تو نامکمل یا ناقص مرکب کیوں کہتے ہیں اور کس قسم کا ہوتا ہے؟ مرکب ناقص وہ ہے جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو اور نہ کوئی حکم سمجھ میں آئے اور نہ ہی خواہش کا پتہ چلے، یعنی یہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ جو اوپر ہم نے بات کی نا مرکب تام کی، اس میں کوئی خبر یا حکم یا خواہش پتہ چلتی ہے، لیکن مرکب ناقص مرکب تو ہوتا ہے لیکن اس میں یہ تینوں چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، مکمل بات پتہ نہیں چلتی، بلکہ کیا ہے کہ وہ بات ادھوری ہوتی ہے، نامکمل ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، قلم جمیل، اب بظاہر دیکھنے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اسی سے ملتا جلتا ہے، جیسے مرکب تام تھا اس میں بھی دو الفاظ میں بات پوری سمجھ آ رہی تھی، لیکن یہاں بھی دو الفاظ ہیں، تو یہاں کیا مسئلہ ہے؟ قلم جمیل کو لن کا مطلب ہے ایک خوبصورت قلم۔ اب معنی تو اس کا سمجھ آ رہا ہے لیکن مکمل بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ایک خوبصورت قلم، اگر میں کہوں یہ ایک خوبصورت قلم ہے تو یہ بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کس قلم کی بات کر رہا ہوں اور اس کے متعلق کیا بات بتا رہا ہوں کہ یہ قلم خوبصورت ہے۔ لیکن اگر میں کہوں
ایک خوبصورت قلم، تو یہ بات نامکمل ہے، پتہ نہیں چل رہا کس قلم کی بات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، رجل حسن، رجل آدمی، حسن اچھا، تو ایک اچھا مرد۔ اب ایک اچھا مرد یعنی یہ ویسے تو مرکب ہے، لیکن یہ ناقص یا نامکمل اس لیے کہ بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس آدمی کے متعلق کیا مکمل بات ہے، اس کی پوری خبر نہیں مل رہی۔ ایک اچھا مرد یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ادھوری اور ہوا میں بات لٹکی ہوئی ہے، مکمل بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اسی طرح ذالک الکتاب، وہ کتاب، اب ذالکہ کا مطلب ہے وہ، کتاب کا مطلب تو کتاب ہے، تو ذالک الکتاب وہ کتاب۔ اب یہ وہ کتاب نامکمل بات، اگر کہا جاتا وہ ایک کتاب ہے یا وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ الفاظ، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر یہاں تک بات کریں تو یہ مکمل ہے، یہ ہے مرکب تام۔ لیکن ذالک الکتابوں کے اوپر اگر رک جائیں گے تو یہ مرکب ناقص ہے، نامکمل ہے، اس میں بات پوری واضح نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور مثالیں دیکھ لیجیے، فی السماء، آسمان میں۔ اب آسمان میں یہ بھی بات پوری نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ہم کہیں آسمان میں بادل نظر آ رہے ہیں، یا آسمان سے بارش برس رہی ہے، یا آج آسمان کا رنگ نیلا ہے، یا آسمان پہ سورج چمک رہا ہے، تو یہ ساری مثالیں ایسی ہیں جن سے بات پوری سمجھ آ رہی ہے، تو وہ مرکب تام یا مرکب کامل یا مرکب مکمل ہوں گے۔ لیکن کہنا آسمان میں، یا کہہ دینا چمکدار سورج، ٹھیک ہے، یا کہہ دیں صاف دن، اتنی بات کہیں گے تو یہ نامکمل ہے، ادھوری ہے۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، فی جنت، باغ میں، باغ میں بھی نامکمل ہے، ٹھیک ہے، بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ باغ میں کیا ہے، کب کی بات ہو رہی ہے، کون ہے باغ میں، کون سا باغ ہے، یعنی پوری بات نہیں ہے۔ اسی طرح کتاب مفید، ایک مفید کتاب، یہ بھی یعنی کتاب کون سی ہے، اس کے متعلق کیا بات ہے، وہ مفید کیوں ہے بھی یا نہیں ہے۔ کتاب مفید، ایک فائدہ مند کتاب، یہاں پہ آ کے بات رک گئی۔ تو یہ مرکب ناقص کی مثالیں ہیں، قلم جمیل، رجل حسن وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کیا مرکب ناقص بس ایک قسم کا ہوتا ہے؟ نہیں، مرکب ناقص کی آگے 4 قسمیں ہیں۔ یہ بھی جو 4 قسمیں ہیں نا، اس کو مشکل بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو آسان بنانے کے لیے ہے، تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ 4 مختلف قسمیں ہیں، تو اس کی علیحدہ علیحدہ کیٹیگرائزیشن کیوں کی گئی ہے، کہ ہر کیٹیگری کسی ایک بنیاد پہ بنائی گئی ہے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جب 4 مختلف کیٹیگریز کی ان کی کوالٹیز بتا دی جائیں گی، سمجھ میں آ جائیں گی، تو پھر آسانی سے پہچان ہو جائے گی کہ اچھا یہ وہ والا مرکب ناقص ہے، یہ والا ہے، یہ وہ والا ہے، اور یہ وہ والا ہے۔ تو 4 قسم کے مرکب ناقص ہیں، ان کے نام تو ہیں۔ پہلا ہے مرکب توصیفی، اس سے آپ سمجھ جائیں، نام سے سمجھ جائیں کہ اس میں صفت کی بات ہوگی۔ پھر مرکب اشاری، اس میں اشارہ کا استعمال ہوگا۔ پھر مرکب اضافی، اس میں اضافت ہوگی یعنی ملکیت ہوگی۔ اور مرکب جاری، جس میں حرف جر استعمال ہوگا۔ تو یہ فی الحال تو ان کے نام ہیں، ان کے اوپر اب علیحدہ علیحدہ ہمارے آگے لیسن آئیں گے، اس لیے فی الحال آپ نام ذہن میں رکھ لیں، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری۔ تو یہ اب آگے ہم ان کو مکمل تفصیل سے ہر ایک مرکب ناقص کو سمجھیں گے، اس کی مکمل تفصیل آئے گی۔ تو فی الحال ہم واپس آتے ہیں مرکب تام یعنی مرکب مکمل کی طرف۔ مرکب جو ناقص ہیں اس کی جو 4 قسمیں، ان چاروں کے بارے میں ہم تفصیل سے ایک ایک کر کے لیسن پڑھیں گے۔ تو مرکب تام کو ہم جملہ اسمیہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام یعنی مکمل مرکب وہ ہے جس کا ایک پورا جملہ ہو، کیونکہ وہ مکمل ہوتا ہے اور اس میں مکمل بات سمجھ میں آتی ہے، چاہے وہ خبر کی صورت میں ہو، حکم کی صورت میں ہو، یا دعا اور ریکویسٹ کی صورت میں ہو، تو اس کو جملہ اسمیہ بھی کہتے ہیں۔ تو الفاظ کا ایسا مرکب جو مکمل مفہوم ادا کرے وہ جملہ کہلاتا ہے۔
اس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں. اور عربی میں جملے کی دو معروف اقسام ہیں. جملہ دو قسم کا ہوتا ہے. ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ہم ابھی فی الحال اسم پڑھ رہے ہیں, اس کو مکمل سمجھ لینے کے بعد پھر ہم فعل کی طرف جائیں گے, یعنی ورب کو سٹارٹ کریں گے. ابھی ہم ورب کی بات نہیں کر رہے. جتنے بھی ہم نے لیسن اب تک پڑھے ہیں اور آئندہ بھی کچھ لیسن ہم اسم تک محدود رہیں گے. پھر جب یہ مکمل ہو جائے گا حصہ, پھر ہم فعل والا حصہ شروع کریں گے. تو جملہ جو ہوتا ہے یعنی مرکب تام, وہ دو قسم کا ہوتا ہے, یا تو جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. جو پہلا جملہ اسمیہ ہے وہ اس لیے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں کہ یہ اسم سے شروع ہوتا ہے. یعنی جب جملہ کوئی بھی لکھا ہوگا تو پہلا لفظ اس کا ناؤن یعنی اسم ہوگا تو اس کو جملہ اسمیہ کہہ دیں گے. اور اگر کوئی جملہ ورب سے شروع ہو رہا ہے یعنی فعل سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. تو جملہ فعلیہ جو ہے وہ تو ہم آگے جا کے جب ہم فعل والا حصہ شروع کریں گے تو اس میں اس کی تفصیل پڑھیں گے. فی الحال ہم فوکس کریں گے جملہ اسمیہ پر, کیونکہ ہم اسم والا حصہ پڑھ رہے ہیں. تو جملہ اسمیہ جو ہے وہ ایسا جملہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے اور پوری بات سمجھ آتی ہے. اس کے دو بنیادی حصے ہیں. اب جو جملہ اسمیہ ہے اس کے اندر دو حصے ہیں. ہوتا ہے نا پارٹس آف سپیچ, آپ نے انگلش کی گرامر پڑھتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا ہم نے سیکھا تھا پارٹس آف سپیچ. تو اس میں کچھ حصے ہوتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ ہے, یہ آبجیکٹ ہے, یہ ورب ہے, یہ مختلف حصے تھے اس کے. تو اب عربی میں جو جملہ اسمیہ ہے اس کے بیسیکلی دو حصے ہیں. پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں کیونکہ اس سے ابتدا ہو رہی ہے. مبتدا اس کا نام ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ جملہ سٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے, اس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے. اور دوسرے حصے کو خبر کہتے ہیں, یعنی پہلے حصے میں مبتدا ہوگا کہ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے, اور دوسرا حصہ ہوگا کہ کیا خبر دی جا رہی ہے. تو یہ خبر دراصل مبتدا کے بارے میں ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, آسان ہے نا. اس کے بعد دیکھیے آپ کے مبتدا یعنی جملہ اسمیہ کتنے حصے ہیں؟ دو. پہلا حصہ مبتدا, دوسرا حصہ خبر, اور خبر اسی مبتدا کے بارے میں دی جا رہی ہے. تو مبتدا عام طور پر معرفہ اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. یہ میں نے ابھی سٹارٹ میں کہا تھا نا کہ جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اب تک ان کا اب تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ استعمال آتا جائے گا, تو آپ کی ریویژن بھی ہوتی جائے گی. لیکن اگر آپ کا کوئی حصہ اس میں سے کسی وجہ سے رہ گیا ہو یا وہ ویک ہو تو آپ کے ذمہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے ریوائز کر لیں. وہ والا حصہ خاص طور پہ نوٹس کی مدد سے, ویڈیو کی مدد سے, کسی بھی طریقے سے آپ کو آسان لگے. فرض کیا معرفہ اور نکرہ کے بارے میں اگر کوئی بندہ بھول چکا ہے کہ جی وہ کلیئر نہیں ہے میرے ذہن میں کیونکہ پڑھے ہوئے مہینہ گزر گیا ہے یا 1.5 مہینہ گزر گیا ہے, تو اب اس کو چاہیے کہ وہ والا حصہ تھوڑا سا اس کو پڑھے. تو اگر اس نے پہلے سمجھا ہوا ہے تو اس کو بڑی آسانی سے دوبارہ سمجھ آ جائے گی, کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. اب معرفہ اور نکرہ میں فرق آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, کیونکہ جملہ اسمیہ کے جو دو حصے ہیں, پہلا حصہ مبتدا وہ معرفہ حالت میں ہوگا اسم, اور جو خبر والا حصہ دوسرا ہے وہ نکرہ حالت میں ہوگا. اب اگر معرفہ اور نکرہ میں فرق ہمیں نہیں آتا تو پھر ہم جملہ بھی نہیں بنا سکیں گے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو معرفہ اور نکرہ میں فرق پتہ ہے, جو ہم نے بڑی تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا ہے. معرفہ کا الگ ہم نے لیسن پڑھا تھا, نکرہ کا الگ لیسن پڑھا تھا, پھر اس کی مثالیں پڑھی تھی, پھر اس کی ایکسرسائز کی تھی. تو لیکن ابھی ہم جب جو اس کو استعمال کریں گے تو دوبارہ سے بھی ان کا استعمال ہوگا, تو اس لیے آپ کو وہ ریوائز ہو جائیں گے. اچھا, جملے کے اردو ترجمہ میں جو لفظ ہے آتا ہے یا ہیں جمع صورت میں, تو یہ اس کا مفہوم پیدا کرتی ہے. یعنی مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے, اور جملے کے اردو ترجمے میں یہ جو خبر ہوتی ہے نا وہ جب نکرہ حالت میں ہوگی تو اس کے اندر ہے یا ہیں کا مفہوم آٹومیٹک بلٹ ان ہوتا ہے, تو وہ خود بخود وہ معنی کر دیتی ہے. اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا وہ اچھا انسان ہے, لیکن عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں لگانا پڑے گا. یا اگر میں کہوں وہ اچھے انسان ہیں تو وہ جو ہیں نا اس کا معنی یا ترجمہ کرنے کے لیے عربی کے لیے ہمیں کوئی لفظ ایڈ نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ جب ہم خبر کو نکرہ حالت میں لکھیں گے تو وہ خود بخود ہے یا ہیں اس کے اندر شامل ہو. عام طور پر
مبتدا پہلے اور خبر بعد میں آتی ہے. یعنی جو جملہ ابھی ہم نے جو بات کی نا کہ 2 حصے ہیں, پہلا مبتدا ہے دوسرا خبر ہے, تو عام طور پر زیادہ تر کیسز میں مبتدا پہلے ہوگا خبر بعد میں ہوگی. لیکن تھوڑے کیسز میں بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ جملے میں یہ ترتیب بدل گئی ہے, یعنی خبر پہلے آ گئی ہے اور مبتدا بعد میں چلا گیا. اس کو ہم کہہ دیتے ہیں خبر متقدم اور مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے, تو یہ لیکن بہت کم کیسز میں ہوگا. زیادہ تر جو عام پریکٹس ہے, جو عام رول ہے, وہ یہی ہے کہ مبتدا پہلے ہوتا ہے خبر بعد میں ہوتی ہے. اچھا, اب اگلی بات کیا ہے کہ سادہ جملہ اسمیہ کے قواعد جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. یعنی عام ویسے تو کمپلیکس جملے بھی ہوتے ہیں نا, بہت لمبے لمبے بھی ہوتے ہیں جملے, جس میں اگر, مگر اور مختلف چھوٹے چھوٹے جملے ملا کے ایک بڑا جملہ بھی بنتا ہے. ہم اردو میں بات کرتے ہوئے کرتے ہیں, انگلش میں بھی, تو عربی میں بھی ویسے ہی ہے. لیکن جو سادہ ترین حالت ہے نا, ابھی چونکہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, تو جو سادہ ترین جملہ اسمیہ ہے اس کے قواعد کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی. یہ بات ہم اوپر ابھی کر چکے ہیں. پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ پہلے مبتدا ہوگا پھر خبر ہوگی, مبتدا معرفہ ہوگا خبر نکرہ ہوگا. دوسرا رول کیا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے دوسری بات آ گئی ہے, یعنی وسعت ہم نے پڑھی تھی نا کہ ایک اسم نکرہ ہوتا ہے دوسرا اسم معرفہ ہوتا ہے, تو مبتدا معرفہ ہوگا خبر نکرہ ہوگی. دوسری ہم نے بات پڑھی تھی اعراب کی کہ اس میں رفعی حالت میں بھی ہوتا ہے, اسم نصبی حالت میں بھی ہوتا ہے اور جری حالت میں بھی ہو سکتا ہے. تو اب کیا ہے کہ دوسرا رول کیا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں جو اسماء ہیں وہ حالت رفع میں ہوں گے, نصبی اور جری حالت میں نہیں ہوں گے. یعنی جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کی دونوں کی حالت رفعی ہوگی. ٹھیک ہے, سادہ الفاظ میں آپ کہہ لیں گے جس کے آخری حرف پہ پیش یا ضمہ ہوگا, تو وہ مبتدا اور خبر دونوں میں ہی یہی حالت ہوگی. تیسری یا قسم یا تیسرا جو رول ہے اس کا جملہ اسمیہ کا, وہ کیا ہے کہ جنس اور عدد. پھر سن لیجیے, جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر ہمیشہ مبتدا کے تابع ہوتی ہے, تابع ہوتی ہے. تو اب یہ آپ دیکھیے کہ ہم نے اسم کے متعلق جو 4 حالتیں پڑھی تھی. پہلی تھی اسم کی وسعت یعنی نکرہ یا معرفہ, وہ اس کا استعمال یہاں پہلے رول میں آ گیا. پھر ہم نے اسم کا اعراب پڑھا تھا, اس کے لحاظ سے وہ یہ دوسرے رول میں آ گیا کہ وہ یعنی رفعی حالت میں ہوں گی. پھر تیسری اور چوتھی چیز کیا پڑھی تھی؟ جنس اور عدد, تو ان کا استعمال یہ تیسرے رول میں آ گیا. تو اس کا مطلب جو 4 حالتیں ہم نے اسم کی پڑھی تھی وہ چاروں کا چاروں اب استعمال ہو رہی ہیں جملہ اسمیہ میں. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ ہم نے اتنا ٹائم لگا کے محنت کر کے وہ چاروں حالتوں پہ اتنا فوکس کیوں کیا اور اتنی زیادہ محنت کیوں کی, تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ آ جائیں. جب ہم جملہ بنائیں تو اس میں ہمیں آسانی ہو. تو پہلی بات میں یہ ریپیٹ کر دوں, پہلا کیا رول ہے کہ مبتدا عام طور پر معرفہ اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. دوسرا رول کیا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں رفعی حالت میں ہوتے ہیں. تیسرا رول کیا ہے کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر ہمیشہ مبتدا کے تابع ہوتی ہے. تابع ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جس حالت میں مبتدا ہوگا اسی حالت میں خبر آئے گی. یعنی جنس کی اگر بات کریں تو اگر ہم دیکھیں کہ مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی, مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی. اور عدد کے لحاظ سے کیا ہے کہ مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی, مبتدا اگر مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ, اور مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع. تو اس طرح سے جنس اور عدد کے اعتبار سے جو حالت مبتدا کی ہوگی وہی خبر کی ہوگی, یعنی خبر مبتدا کے تابع ہوگی. ٹھیک ہے جی, آسان سی بات ہے, بس اس پہ فوکس کریں تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہو. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مثالیں, مثالوں سے اور بات واضح ہوگی. پہلی مثال دیکھیے جی, اللہ واحد, اللہ واحد, اللہ ایک ہے. اللہ تو اپنی طرح جگہ پہ ہے, اس کا ترجمہ اللہ ہی ہے, لیکن واحد ویسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن واحد کا مطلب ہے ایک. تو اب اللہ واحد, اللہ ایک ہے.
ابھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ جب نکرہ حالت میں خبر ہوتی تو اس میں ہے یا ہیں کا مطلب خود بخود شامل ہو جاتا ہے. تو اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اب یہ بن گیا جملہ اسمیہ. یعنی اللہ کیا ہے؟ مبتدا، اور خبر کیا ہے؟ واحد. تو اللہ معرفہ حالت میں ہے اور واحد یہ نکرہ حالت میں. یہ دیکھیے اس جملے میں اللہ اس میں معرفہ ہے اور مبتدا ہے، جبکہ واحد اس کی خبر ہے اور نکرہ ہے. ابھی ہم نے بات کی نا، پہلا رول کیا ہے کہ مبتدا معرفہ حالت میں ہوگا اور خبر نکرہ حالت میں ہوگی. اور دوسرا رول کیا پڑا تھا کہ دونوں رفعی حالت میں ہوں گے. تو یہ دیکھ لیجئے اللہ یہ بھی رفعی حالت ہے اور واحد بھی رفعی حالت میں ہے. اللہ ہاں ہوتا تو نسبی حالت ہوتی، اللہ ہی ہوتا تو جری حالت ہوتی. اسی طرح واحدن ہوتا تو نسبی حالت ہوتی، واحدن ہوتا تو جری حالت ہوتی. لیکن یہ دونوں اسماء رفعی حالت میں، حالت رفع میں. تو پہلا رول مبتدا رفعی حالت معرفہ حالت میں اللہ، واحد نکرہ حالت میں. دوسرا رول دونوں مبتدا اور خبر جو ہیں وہ رفعی حالت میں. اور تیسرا رول ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عدد اور جنس کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہوں گے، یعنی خبر جو ہے وہ مبتدا کے تابع ہوگی. ابھی آپ دیکھیں گے اللہ بھی ایک ہے اور واحد بھی واحد حالت میں ہے. تو عدد کے لحاظ سے ہو گیا، اللہ مذکر ہے تو واحد بھی مذکر ہے. تو لہذا جنس اور عدد کے لحاظ سے واحد اللہ کے تابع ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اگلی ایگزامپل دیکھیے جی، الاستاذ جالس. اب آپ اسی طریقے سے اس کو پرکھ لیجیے. الاستاذ معرفہ حالت میں ہے، جالس نکرہ حالت میں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ دونوں رفعی حالت میں ہیں اور خبر جو ہے جالس وہ جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا یعنی الاستاذ کے تابع ہے. ٹھیک ہے. دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں رفعی حالت میں ہیں اور مبتدا معرفہ حالت میں ہے، خبر نکرہ حالت میں. یہ ابھی تھوڑی سی مثالیں آپ بار بار کریں گے نا تو آپ کو یہ تینوں رول آسانی سے ازبر ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی. تیسری اور آخری مثال اس سلسلے میں دیکھیے، زید صالح. اس میں زید مبتدا ہے، صالح خبر ہے. زید معرفہ ہے کیونکہ وہ مبتدا ہے، تو صالح خبر. اچھا زید کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا لیکن پھر بھی یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ اسم علم ہے. کسی شخص کا نام جب ہوتا ہے یا کسی خاص چیز کا نام ہوتا ہے، کسی خاص جگہ کا نام ہوتا ہے، شہر وغیرہ کا، ملک کا، تو اس میں ضروری نہیں کہ الف لام لگایا جائے. اس کا نام ویسے ہی ہے. جیسے میرا نام افتخار ہے تو اس کے ساتھ الف لام لگا کے خام خواہ الافتخار بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ افتخار خود معرفہ ہے. اسی طرح کوئی اور نام ہے جو بھی مؤنث ہو مذکر ہو تو وہ خود معرفہ ہوتا ہے. تو زید معرفہ ہے اور صالح اس کی خبر ہے جو کہ نکرہ ہے. ہاں صالح کو اگر بنانا ہو معرفہ تو پھر الف لام لگے گا، الصالح. تو چونکہ یہ اس میں جملہ اسمیہ ہے تو اس کی خبر نکرہ حالت میں ہونی چاہیے، تو لہذا آئے گا صالح. تو زید صالح، زید نیک ہے. تو یہ اس کا ترجمہ ہوا ہے، اس میں خود بخود شامل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ صالح نکرہ حالت میں. تو زید صالح. اب آپ اسی طریقے سے تینوں رول کو اس پہ اپلائی کر لیں. زید معرفہ، صالح نکرہ. مبتدا معرفہ، خبر نکرہ. دوسری چیز کیا ہے؟ دونوں رفعی حالت میں. تیسرا رول کیا ہے کہ جنس اور عدد کے لحاظ سے خبر مبتدا کے تابع ہے، دونوں مذکر ہیں اور دونوں واحد. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے دیکھا تینوں مثالوں سے تینوں رول ہم نے سمجھ لیے. اب اگلی بات کیا ہے کہ جی عدد اور جنس کے لحاظ سے خبر اپنے مبتدا کے تابع ہوتی ہے. یہ بات تو ابھی ہم نے یعنی مثالوں سے بھی سمجھ لی. یعنی اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، اگر مبتدا مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ ہوگی، اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی. اسی طرح مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی، اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی. یہ وہی بات ہے، ہم تیسری چوتھی بار ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پکی ہو جائے. اب ان کی مثالیں دیکھیے. یہ جنس اور عدد کے لحاظ سے جو تابع ہونے والی بات ہے اس کو دیگر مثالوں سے دیکھیے. مثلا الرجلان صادقان. ٹھیک ہے جی.
اب اس میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے الرجلانی، دوسرا ہے صادقانی۔ رجلن کیا ہوتا ہے؟ مرد، ایک مرد۔ الرجل یہ اس کا بن جائے گا معرفہ، مرد، لیکن اس کی جو خبر ہے وہ ہے صادقانی۔ الرجلانی دو مرد، اور اس کی خبر ہے صادقانی دو سچے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب مبتدا عدد کے لحاظ سے مثنیٰ ہو یعنی دو ہوں تو خبر بھی مثنیٰ میں آئے گی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ الرجلانی صادقون، صادقون واحد ہے تو اس کی مثنیٰ ہے صادقانی۔ اب اس میں مشکل اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ مثنیٰ پڑھ چکے ہیں، ہم نے رجلن سے رجلانی، الرجل سے الرجلانی، صادقن سے صادقانی، یہ ساری چیزیں ہم بار بار کر چکے ہیں، تو اب ان کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو الرجلانی دو آدمی، صادقانی سچے ہیں، دو مرد سچے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اگر مبتدا مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری بات کیا ہے کہ اگر مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہوگی، یعنی الرجلانی بھی مذکر ہے، صادقانی بھی مذکر ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، المسجدانی کبیرانی، مسجد معروف لفظ ہے، ہم جانتے ہیں مسجد کس کو کہتے ہیں، تو اس کی مثنیٰ کیا ہے؟ مسجدانی۔ اور اب چونکہ یہ مبتدا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو یہ معرفہ حالت میں آئے گا المسجدانی، لیکن خبر نکرہ حالت میں آئے گی، الکبیرانی نہیں ہوگا بلکہ ہوگا کبیرانی۔ المسجدانی کبیرانی، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، تو المسجدانی دو مسجدیں، کبیرانی بڑی ہیں، دو مسجدیں بڑی ہیں۔ تو اس میں المسجدانی مثنیٰ ہے اور مذکر ہے، لہذا اس کی خبر کبیرانی بھی مثنیٰ اور مذکر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، بس تھوڑا سا باقی ہے ہمارا کام۔ مثالیں کچھ اور دیکھیے، البنتانی مریدتانی، بنت کہتے ہیں نا لڑکی کو، تو دو لڑکیاں بنتانی، اور معرفہ حالت البنتانی، اور اس کی خبر کیا ہے کہ وہ مریض ہیں یا بیمار ہیں، تو اب خبر بھی آئے گی مؤنث اور مثنیٰ، دو لڑکیاں بیمار ہیں، البنتانی مریدتانی۔ اس میں دیکھیے مبتدا مثنیٰ ہے اور مؤنث ہے تو خبر بھی مثنیٰ اور مؤنث ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، البناتو صادقاتن۔ اب البناتو کیا ہے؟ بنتن ایک لڑکی، بنتانی دو لڑکیاں، اور بناتن جمع ہے اس کی، تو البناتو یہ معرفہ حالت ہوگی کیونکہ مبتدا ہے، اور خبر جو ہے وہ نکرہ حالت میں آئے گی، اس کو ہم الصادقاتو نہیں کہیں گے، صادقاتن یعنی نکرہ حالت۔ البناتو صادقاتن یعنی لڑکیاں سچی ہیں، یہ جمع ہے، لڑکیاں سچی ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا؟ البناتو کیا ہے؟ جمع ہے، تو صادقاتن بھی جمع ہے۔ البناتو مؤنث ہے تو صادقاتن بھی مؤنث ہے۔ تو یعنی جیسا مبتدا ہے ویسا ہی اس کی خبر ہے، کس لحاظ سے؟ دو لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے اور جنس کے لحاظ سے۔ آخری مثال اس سلسلے میں دیکھیے، الاولاد صالحون، ولد کہتے ہیں لڑکے کو، الاولاد جمع ہوگی اس کی لڑکے، تو نیک لڑکے نیک ہیں، تو اب صالحون نہیں کہیں گے، صالحون واحد ہے، صالحان مثنیٰ ہے، تو یہ چونکہ جمع ہے تو اس کی جمع ہی آئے گی، خبر بھی صالحون، الاولاد صالحون، لڑکے نیک ہیں۔ تو یعنی مبتدا اور خبر عدد اور جنس کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے۔ اب ایک اور بات ہے اس سلسلے میں کہ اگر مبتدا جمع مکسر غیر عاقل ہو، اب یہ چیزیں آپ نے پڑھ رکھی، جمع سالم پڑھا تھا ہم نے اور جمع مکسر پڑھا تھا۔ جمع مکسر کیا تھا؟ جمع سالم تھا کہ اگر واحد اسم والے حروف تعداد اور ترتیب کے لحاظ سے جمع میں بھی موجود ہوں تو پھر وہ جمع سالم ہے، لیکن اگر واحد اسم والے حروف جمع میں اپنی تعداد اور ترتیب کے لحاظ سے ویسے ہی نظر نہ آئیں تو اس کا مطلب جمع مکسر ہے، یعنی جمع ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی ترتیب آگے پیچھے ہوئی، اس کی ہم نے بہت سی مثالیں پڑھی تھی۔ تو یعنی مبتدا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا اگر جمع مکسر ہو اور غیر عاقل ہو، غیر عاقل کون سا ہوتے ہیں؟
یعنی جو انسان، جن اور ملائکہ یعنی فرشتے، ان تینوں کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں نا وہ سب غیر عقل ہیں۔ انسان وہ بھی عقل ہے، جن بھی عقل ہیں اور فرشتے بھی عقل ہیں۔ تو ان تینوں کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں وہ غیر عقل ہیں۔ تو دو شرائط ہیں، مبتدا اسم ایک تو جمع مکسر ہو اور دوسرا غیر عقل ہو۔ تو اس صورت میں خبر عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ خبر جو ہے وہ جنس کے لحاظ سے اپنے مبتدا کے تابع ہوتی ہے، جنس کے لحاظ سے بھی، عدد کے لحاظ سے بھی۔ لیکن اگر مبتدا ایسا ہو کہ جو جمع مکسر حالت میں ہو اور غیر عقل بھی ہو، یہ دونوں شرائط اگر ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جمع مکسر ہونے کے باوجود، یعنی مبتدا جمع ہے لیکن اس کی خبر واحد مؤنث آئے۔ ابھی مثالوں سے اور بات واضح ہوگی۔ پہلی مثال کیا ہے؟ المساجد واسعۃ۔ اب دیکھیے ہم نے ابھی بات کی تھی نا کہ اگر مبتدا واحد ہو تو خبر بھی واحد ہوگی، اگر مبتدا مثنیٰ ہو تو خبر بھی مثنیٰ ہوگی، اگر مبتدا جمع ہو تو خبر بھی جمع ہوگی۔ لیکن اب یہ سمجھ لیں کہ یہ ایکسیپشن ہے، استثناء ہے کہ اگر جمع مکسر ہو، اب مسجد کی جمع ہے مساجد، تو یہ جمع مکسر ہوگی نا، کیونکہ سین اور جیم کے درمیان میں الف آ گیا، تو مساجد تو یہ جمع مکسر ہو گئی۔ اور معرفہ حالت میں تو یہ ہوگا کیونکہ یہ مبتدا ہے المساجد، لیکن اس کی خبر جو ہے وہ واسعۃ۔ اب دیکھیے واسعۃ واحد ہے اور مؤنث ہے، تو چونکہ مسجد کی جمع مکسر المساجد ہوئے تو اس کی خبر واحد مؤنث آ گئی، واسعۃ۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، الاقلام جمیلۃ۔ آپ نے پڑھا ہے نا، جب ہم نے جمع مکسر کی مثالیں پڑھی تھی تو اس میں قلم کی جمع اقلام، یہ بھی جمع مکسر ہے۔ تو اب الاقلام چونکہ جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے، مسجد بھی غیر عاقل ہے، تو اب اس کی جو خبر ہے نا کہ قلم خوبصورت ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ جمیلۃ۔ الاقلام جمیلۃ، جمیلہ ایک ہے، مؤنث ہے اور واحد ہے، لیکن چونکہ الاقلام جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے تو لہذا اس کی خبر جو ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے، الاقلام جمیلۃ، قلم خوبصورت ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، ریحن کی جمع ہوتی ہے ریاح، ریاحن، الریاح یعنی ہوا، ری کہتے ہیں ہوا کو اور جمع ہوگی ہوائیں، تو الریاح۔ اگر ہم نے کہنا نا ہوائیں تیز ہیں تو تیز کہتے ہیں شدید کو، تو شدیدۃ یعنی واحد مؤنث خبر آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ الریاح جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، الاشجار عالیۃ، شجر کہتے ہیں نا درخت کو، ٹری، تو اس کی جمع ہے اشجار، یہ بھی جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے۔ یہ دیکھیے مساجد، اقلام، الریاح اور اشجار یہ سارے غیر عاقل ہیں، ان میں نہ کوئی انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں ساری غیر عاقل ہیں۔ اور پھر جمع مکسر ہونا بھی ضروری ہے اس شرط کے لیے، غیر عاقل بھی ہو، جمع مکسر، اگر جمع سالم ہوگا تو پھر یہ ایکسیپشن میں نہیں آئیں گے، پھر ان کی اس کے جو خبر ہے اس کے تابع ہوگی۔ تو یہ جو ایکسیپشن ہے صرف دو شرائط مل کے اکٹھی ہوں گی تو پھر ہوگا، یعنی غیر عاقل بھی ہو، جمع مکسر بھی ہو۔ تو اشجار یہ بھی غیر عاقل ہیں اور مکسر ہیں، تو لہذا الاشجار عالیۃ، درخت اونچے ہیں، تو عالیۃ مؤنث ہے اور واحد ہے، تو ٹھیک ہے، چونکہ یہ مکسر ہے اور غیر عاقل ہے تو لہذا اس کی خبر واحد مؤنث لائی گئی۔ تو یہ ہو گئی ایکسیپشنز کی مثالیں۔ اگلی چیز کیا ہے کہ اگر مبتدا جمع مکسر غیر عاقل ہے، اچھا یہ غیر عاقل نہیں بلکہ یہاں یہ غلطی ہے، یہاں غیر کا لفظ آپ اپنے نوٹس میں کاٹ دیجیے۔ غیر عاقل کی تو بات ہم نے اوپر کر لی ہے نا، یہ بات ہے اگر مبتدا جمع مکسر عاقل ہے، یعنی انسان، جن یا فرشتے جو ہیں ان میں سے کوئی ہو اور جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث، جمع مذکر، مؤنث سالم دونوں آ سکتی ہے، یعنی اس میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ واحد مؤنث لے آئیں یا جمع مذکر مؤنث سالم دونوں آ سکتی ہیں، یعنی دونوں صورتوں میں وہ درست ہوگا۔ مثال کے طور پر دیکھیے اگلے پیج پہ، یہ آپ نے غیر جو لفظ ہے نا یہ کاٹ دینا ہے اپنے نوٹس میں، یہ اضافی ہے، یہ ٹائپنگ ایرر ہے، یہ عاقل ہے غیر عاقل نہیں، تو
تو اس کی مثالیں ہم آگے دیکھتے ہیں، اگلے پیج پہ ہیں، بس یہ آخری حصہ ہے ہمارے آج کے لیسن کا۔ الاولاد صالحون، اب ہم نے ابھی اوپر یہ مثال دیکھی تھی نا، الاولاد صالحۃ، کہ یعنی الاولاد صالحون، اب دیکھیے لڑکے نیک ہیں، ولد کی جمع ہے الاولاد، ٹھیک ہے، لیکن یہ جمع مکسر ہے، لیکن اب یہ غیر عاقل نہیں ہے بلکہ عاقل ہے، لڑکے تو عاقل ہیں، وہ تو عقل والے انسان ہیں، تو لہٰذا اس کی جو خبر ہے وہ جمع مکسر اور عاقل ہونے کی وجہ سے جمع سالم اور واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں نا الاولاد صالحون، یہ بھی صحیح ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، اور اگر ہم کہیں الاولاد صالحۃ تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر عاقل ہونے کی صورت میں پھر ہم جمع کا صیغہ ہی جمع کے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن اگر ہم یہاں واحد مؤنث لگائیں تو وہ بھی گرامر کے رول کے حساب سے درست ہے۔ کہیں اگر آپ کو وہ لکھا نظر آئے کہ یعنی جمع مکسر عاقل کی اگر خبر واحد مؤنث ہو تو وہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال الرجال صادقون، اب اس میں کیا ہے، جمع مکسر عاقل ہے تو لہذا اس کی خبر جمع سالم آئی ہے اور واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، یعنی اگر کہیں آپ کو لکھا نظر آئے الرجال صادقۃ تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی۔ ویسے تو اب اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اب آپ کا حصہ ہے، لیکن اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ مندرجہ ذیل کا اردو میں ترجمہ کیجیے۔ ابھی ہم نے جو پڑھا ہے نا آج کا لیسن، اس کے اندر ہی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اب دیکھیے المفتاح مفیدۃ، یہ فا کے اوپر نا جزم ہے، یہ زبر نہیں ہے، یہ ہے المفتاح، یہ جو فا نظر آ رہی نا آپ کو، یہ زبر نہیں ہے، یہ جزم ہے۔ المفتاح، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، کی، تو المفتاح مفیدۃ، النظافۃ واجبۃ، ٹھیک ہے جی۔ النظافہ کہتے ہیں صفائی کو، واجب یعنی ضروری ہے۔ الدین یسر، یسر کہتے ہیں آسان کو، آسان، مشکل کا الٹ جو ہوتا ہے۔ البنتانی یعنی دو لڑکیاں، نائمتانی، نائم ہوتا ہے جو سوئی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، سلیپنگ۔ ریحانی شدیدتانی، یہ ہوا کی مثنیٰ قسم ہے، یعنی دو ہوائیں۔ پھر الکتاب بانی، یہ تو آپ کو پتہ ہے، مفیدانی کا بھی پتہ ہے، تو یہ مثنیٰ حالت میں، تو ان کا آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے بالکل ابھی جو ہم نے سیکھا ہے نا مرکبات، اس کے حساب سے۔ یعنی اب پہلی ہے نا جیسے المفتاح مفیدۃ، تو اس کا کیا مطلب بنے گا، چابی فائدے مند ہے یا چابی مفید ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لحاظ سے آپ نے یہ باقی سب کا ترجمہ کر لینا ہے، اور عربی سے ترجمہ کرنا ہے۔ یہ اردو کے جملے دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ فاطمہ اور زینب استانیہ ہیں، اب دیکھیے فاطمہ اور زینب مل کے دو ہوگی نا، مثنیٰ ہوگی، تو استانیہ یعنی معلمہ ایک کو کہتے ہیں، تو اس کی مثنیٰ کیا بنے گی، معلمتانی۔ فاطمہ و زینب معلمتانی، یہ اس کا عربی بن جائے گی۔ اسی لحاظ سے آپ نے باقی کرنا ہے۔ لڑکا سچا ہے، لڑکی سوئی ہوئی ہے، سوئی ہوئی نائمۃ، لڑکیاں با ادب ہیں، دروازہ بند ہے، ٹھیک ہے جی۔ لڑکے نیک ہیں، نیک صالحون ہوتا ہے، بند کو مغلق کہتے ہیں، مغلقن، ٹھیک ہے، اور دروازہ کہتے ہیں باب کو، با الف باب، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے ہے جی مندرجہ ذیل مرکبات تام کو مؤنث میں تبدیل کریں، یعنی یہ جو جتنے دیے ہوئے ہیں نا نیچے مرکبات، یہ تام ہے، یعنی اس سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ جملہ مکمل ہے، تام ہے، یہ مرکب ناقص نہیں ہے، مرکبات تام ہے، تو ان کو مؤنث میں تبدیل کرنا ہے۔ اب یعنی جیسے پہلا ہے نا المومن صادقن، تو اب المومنوں کو ہم نے بنا دیا المومنات، تو اس کی خبر بھی اسی حساب سے چینج ہو جائے گی، صادقۃ، مومن سچا ہے تو یہاں مومنہ سچی ہے۔ اسی طرح الخادم امین، الخیاط ماہر، الابن صالح، تو اب آپ نے ان کو بھی مؤنث میں تبدیل کرنا ہے۔ الخادمات امینۃ،
تو اسی طرح باقی دو میں نہیں بتا رہا، تو آپ نے یہ خود کرنے. تو اس لحاظ سے ہماری یہ جو ایکسرسائز ہے وہ بھی پوری ہو گئی، بلکہ اگلے صفحے پہ بھی ہیں کچھ، تو یہ بھی آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ضرور اس کو بھی کیجیے. بلکہ یہ جو ابھی کوشچن ہے اس میں اگر آپ پورے کر سکیں تو اچھی بات ہے، اگر پورے نہ کر سکیں تو پھر اگلے جملے میں یہ جو اگلا کوشچن ہے نا، مندرجہ ذیل مرکبات تام میں عربی گرامر کی غلطیوں کو درست کریں. اب آپ نے اس میں ابھی جو سیکھا ہے نا، اس کی بنیاد پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مثلا پہلا جملہ ہے نا، الطالبۃ عراقیۃ، المہندسون ماہرا، معلم الحاضرون، المکاتب جدید. ابھی آپ نے جو ہم نے اصول سیکھے ہیں نا مرکب تام کے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ دیکھیں گے نا، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو مبتدا ہے، پہلا مبتدا ہے، دوسرا حصہ خبر ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپس میں میچ کر رہے ہیں یا نہیں. تو ان میں یقیناً غلطیاں ہیں، تو آپ نے جہاں غلطی ہوگی نا وہ آپ نے کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، چلیے جیسے ہے نا المہندسون، اب یہ مبتدا تو صحیح ہے المہندسون، لیکن ماہرن غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جمع ہے اور یہ واحد ہے، اور یہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ یہ نسبی حالت میں ہے، چونکہ یہ رفعی حالت میں ہونا چاہیے نا دونوں کو. اسی طرح اور دیکھ لیں، جیسے المکاتب، اب یہ کیا ہے؟ مکتب کی جمع ہے المکاتب، تو مکاتب ہے جمع مکسر، تو اس کی جو خبر ہے وہ ہونی چاہیے جدیدتن، واحد مؤنث حالت میں، ابھی ہم نے پڑھا ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے سب پہ غور کرنا ہے. اگر آپ کو سارے سمجھ آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جتنے بھی آپ کر سکیں وہ آپ نے یہ سامنے اس کے تصحیح کر کے لکھ دیں گے. تو آپ نوٹس کو دوبارہ پڑھیے، جو ابھی یہ آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی اس کو بھی سنیے، اور جو آپ کو ابھی تک لیکچر سنتے ہوئے سمجھ آئیے، یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے درست سے درست کرنے کی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کسی نے لکھا ہے کہ جی یہ